محتشم سامعین حضرات، تو سوالات کے لحاظ سے سلسلہ میں اختصار کے ساتھ چند سوالات کے جواب دینے کے بعد اپنا سلسلہ کلام ختم کریں گے۔ تو یہ سوال ہے کہ قرآن و حدیث میں کون سا درود ثابت ہے اور غیر مقلدین کے محدثین کے نزدیک درود و سلام کیا ہے؟ یہ تفصیل سے ہمارا رسالہ صلاۃ و سلام پر اعتراض آخر کیوں، اس کے اندر یہ موضوع بیان کیا گیا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے جو ارشاد فرمایا صلو علیہ وسلموا، تو اس میں صلاۃ و سلام کا حکم دیا گیا اور کسی صلاۃ کو یا سلام کو معین نہیں کیا گیا، اور خالق کائنات جل جلالہ کی طرف سے جب تعیین نہیں ہے اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ایسی تعیین نہیں ہے، تو ہم اپنی طرف سے کسی ایک درود کو معین نہیں کر سکتے کہ یہ کہا جائے کہ اسی کے پڑھنے کا حکم ہے اور اس کے علاوہ پڑھیں گے تو ثواب نہیں ملے گا۔ یہ ہماری حیثیت نہیں کہ ہم اللہ کے مطلق کو مقید کر سکیں۔ باقی حدیث شریف میں جو درود ابراہیمی کا حکم ہے تو مستدرک للحاکم کے اندر وہاں جو سوال کیا گیا تھا وہ یہ تھا اما السلام علیک فقد عرفناہ فکیف نصلی علیک اذا نحن صلینا علیک فی صلاتنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام پڑھنے کا طریقہ تو ہمیں آ گیا ہے، یعنی نماز کے اندر السلام علیک ایھا النبی کیف نصلی علیک اذا نحن صلینا علیک فی صلاتنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم نماز کے اندر صلاۃ پڑھیں تو کون سی صلاۃ پڑھیں، کون سا درود پڑھیں؟ تو اس کے جواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد، یہ آخر تک جو درود ہے یہ اس سوال کے جواب میں تھا کہ نماز کے اندر چونکہ سلام آ گیا ہے اور ابھی صلاۃ باقی ہے تو اس کے لیے درود ابراہیمی پڑھو۔ اس کے علاوہ اگر درود ابراہیمی پڑھیں گے تو فضیلت یقیناً اس کی ہے، لیکن صرف صلو پہ عمل ہوگا، سلمو پر عمل نہیں ہوگا، اور وقت مختصر میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنے سے دونوں احکام پر عمل ہو جائے گا کہ سلام بھی پیش کیا جائے گا اور صلاۃ بھی اسی کے ساتھ ہی محبوب علیہ السلام کے دربار میں پیش ہو جائے گا۔ نعت شریف کے ساتھ جو لفظ اللہ کا میوزک کی شکل میں ذکر کیا جاتا ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ فتویٰ ہمارا مرتب ہو چکا ہے اور انشاءاللہ عنقریب وہ منظر عام پہ آ جائے گا۔ اس سے پہلے مرکزی اہل سنت بریلی شریف سے حضرت مفتی اختر رضا بریلوی زیدہ مجدہ کا اور حافظہ اللہ تعالی کا فتویٰ چھپ چکا ہے، اور انہوں نے بھی اس کو کہ جب لفظ اللہ کو میوزک کی جگہ اور میوزک کے انداز میں پڑھا جائے تو ایسی نعت کو سننے اور پڑھنے کو انہوں نے حرام لکھا ہے، اور ہم نے بھی اس کی 3 جہتیں پیش کر کے داتا دربار پر حضور داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار شریف پر ایک بہت بڑے اجتماع میں اس کی وضاحت کی، اور اللہ کے فضل سے اس کے بڑے اچھے امرات اور اثرات مرتب ہو رہے ہیں، کیونکہ لفظ اللہ ورد وظیفہ ہے، یہ کوئی میوزک کی دھن نہیں ہے کہ اس کو اس طرح پڑھا جائے، اور پھر ایسے انداز میں کہ تلفظ بھی صحیح نہ ہو تو وہاں تو عذاب اترنے کا خطرہ ہے، چہ جائے کہ کسی طرح وہاں ثواب کی امید رکھی جائے۔ ایک عام انسان کا نام بگاڑ کے جب لیا جائے وہ خوش نہیں ہوتا اور اس کے چاہنے والے خوش نہیں ہوتے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی ذات کا نام جو ہے لفظ اللہ اس کو اس انداز میں پڑھا جائے کہ تلفظ بھی صحیح نہ ہو، اور یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اللہ کے ماننے والے ایسے اس کو سنتے رہیں؟ تو اس واسطے یہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جس کو رکنا چاہیے اور تمام لوگوں کو اس سلسلہ میں اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے۔ اگر آپ ہدایت دے سکتے تھے تو جناب ابو طالب کو اسلام کی ہدایت کیوں نہیں دی؟ تو محتشم سامعین حضرات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ہادی خود اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو پیدا کیا تو پہلے تو یہ اعتراض خالق کائنات کی ذات پر ہو جائے گا معاذ اللہ کہ جس کو پیدا کیا تھا اس کو ہدایت بھی دینی تھی، تو اس کو ہدایت ہی نہیں دی، ساری زندگی وہ ایسے ہی رہا۔ تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم بالیقین اللہ کی پیدا کردہ ہدایت کو آگے تقسیم کرتے ہیں۔ جس شخص کے لیے خالق کائنات جل جلالہ نے ہدایت پیدا ہی نہیں کی تو اس کا معاملہ تو اللہ کے دربار میں رک گیا۔
اب اس کے لحاظ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا نہیں جا سکتا. اور اگر کسی کو یہ وہم ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دینا چاہیں کسی کو جس کی ہدایت پیدا ہو چکی ہے تو دے نہیں سکتے, تو یہ ہرگز غلط ہے, کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, اور بے شک اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سیدھے راستے کی ہدایت کرنے والے ہیں. تو خالق کائنات جب آپ کو انا کی تحقیق کے ساتھ ہادی کہے تو کس کی مجال ہے کہ وہ سرکار کے ہادی ہونے کی نفی کر سکے. یہ معاملہ جو جناب ابو طالب کا تھا, اس میں چونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو اللہ کی مخلوق ہدایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قاسم ہے, آگے اس کو تقسیم کر دیتے ہیں, اور اللہ نے آپ کو اختیار دے رکھا ہے. تو جس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود جن کی موریں لگا دی ہیں تو وہ معاملہ خود اللہ تعالیٰ نے اپنے دربار میں روک لیا. اگر کوئی اعتراض کرے گا تو معاذ اللہ کی شان پر اعتراض ہو جائے گا, اور خالق کائنات جل جلالہ کی ذات ہر قسم کے اعتراض سے پاک ہے. اصل میں ان لوگوں کے اپنے جرائم کی وجہ سے موریں لگا دی گئی. اب وہ ایک طے شدہ حقیقت ہے, سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اب اگر اس کی خلاف ورزی ہوگی تو اللہ کے کلام میں جھوٹ لازم آئے گا. تو میرے محبوب علیہ السلام ہرگز خالق کائنات جل جلالہ کی طرف جھوٹ کو منسوب نہیں ہونا دینا چاہتے تھے. اس واسطے آپ نے اس سلسلہ میں جب مخلوق کی ہدایت نہیں تھی تو اس ہدایت کو آگے تقسیم نہیں کیا, تو کوئی اعتراض آپ کی ذات پر لازم نہیں آتا. باقی جس بات کو حقیقی طور پر ہمارے اور ان کے درمیان اختلافی بنایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو کوئی فائدہ دے سکے یا نہ دے سکے. یہ حقیقت میں معاملہ ہے, اور بخاری شریف میں ہے کہ اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اپنے چچا کو آپ نے کوئی فائدہ دیا, فَإِنَّهُ كَانَ يُحِيطُ وَيَغْضِبُ لَكَ, کہ وہ تمہارا دفاع کرتا تھا, تمہارے لیے لوگوں سے جھگڑے کرتا تھا, کیا آپ نے کچھ کو فائدہ دیا؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہ نہیں کہا لا, فرمایا نام, ہاں میں نے فائدہ دیا. کیا؟ فرمایا لولا انا لکان فی الدرک الاسفل من النار, اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوتے. اور اب کتنا ہے؟ فرمایا صرف ٹخنوں تک عذاب باقی رہ گیا ہے. اب یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فائدہ ہے. اگر وہ کلمہ پڑھ کے بچتے عذاب سے تو پھر یہ فائدہ تھا کلمے کا. لیکن کمال تو یہ ہے کہ ان کے کلمہ پڑھنے کے بغیر لا یخفف عنہم العذاب والی آیت کے آ جانے کے باوجود یہ محض نبی علیہ السلام کی شان کے لیے اللہ نے ان کو جہنم کے نچلے گڑھے سے نکال دیا ہے. اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر لفظ فائدہ کے ساتھ اس کو بیان کر دیا فی دحداہ من النار, کہ اب وہ تھوڑی سی آگ کے اندر رہ گئے ہیں اور میری وجہ سے اللہ نے ان کو یوں نکال دیا, اگرچہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. اور پھر فرما دیا لولا انا, اگر میں نہ ہوتا تو پھر ان کو سب سے نچلے گڑھے میں, وہ جہنم کے جس کے کنارے سے پتھر پھینکا جائے تو 70 سال نیچے لگتے ہوئے جاتے ہوئے گزر جاتے ہیں, وہاں سے اوپر اتنا لانا یہ کتنا بڑا فائدہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو عطا فرمایا ہے. ایک شخص کے پاس چاند گاڑی ہے, اس کی قیمت 25,000 ہے, کیا اس شخص پر زکات ہوگی؟ تو چاند گاڑی اس نے یعنی خود چلاتا ہے اور اپنے کسب حلال کے لیے اس نے لی ہوئی ہے, تو یہ اس کا ایک آلہ ہے کمائی کا, اس پر زکات نہیں ہوگی. اور اگر ایسا شخص ہے کہ وہ کاروبار کرتا ہے چاند گاڑیوں کا, بیچتا ہے اور بیچنے کے لیے خریدی ہوئی ہے, تو وہ اس کا مال تجارت ہوگا, اس کے لحاظ سے پھر اس کو زکات دینا پڑے گی. جو شخص گھر میں اعتکاف بیٹھا ہو کیا وہ مسجد میں جا کر با جماعت نماز ادا کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو گھر میں سنت اعتکاف تو ہو ہی نہیں سکتا مرد کا, عورتوں کا اعتکاف گھر میں ہے. اور یہ ہمارے ہاں کچھ اب پروفیشنل اعتکاف ہے, پتہ نہیں ان کی شرعی حیثیت کیا ہے, جو مختلف حالوں میں یا گراؤنڈوں میں بٹھایا جا رہا لوگوں کو. سنت اعتکاف کے لیے مسجد جماعت کا ہونا لازم ہے. اگر مسجد جماعت جو فقہی مسجد ہے اس کے اندر وہ بندہ نہیں بیٹھا ہوگا تو اس کا مسنون اعتکاف نہیں ہوگا. ورنہ اس کو کوئی تربیتی کورس آپ کہہ سکتے ہیں کہ 10 دنوں کے لیے کسی گراؤنڈ میں ان کو بٹھا دیا گیا ہے یا کسی جگہ کے اندر, لیکن اعتکاف اس کو تب کہا جائے گا مسنون کہ جس وقت وہ مسجد کی حدود کے اندر ہوں گے اور بلا ضرورت شرعی اور تبھی 1 منٹ کے لیے بھی مسجد سے باہر نہیں نکلیں گے تو پھر ان کا اعتکاف مکمل ہوگا. اذان جمعہ اور خطبہ جمعہ کے درمیان انگوٹھے چومنے یا بات وغیرہ کرنے کا کیا حکم ہے؟ چونکہ اذا خرج الامام فلا صلاۃ فلا کلام, تو اس وقت اس کے پیش نظر بات وغیرہ نہیں کرنی چاہیے. اور
انگوٹھے چومنے سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ میں اپنا قیمتی وقت برے لوگوں کی محفل میں گزارنے سے کیسے بچا سکتا ہوں؟ تو یہ جو شروع سے لے کر اس موضوع پر بیان کیا، اس کو بار بار سنیں، انشاءاللہ شوق پیدا ہوگا کہ جس کی وجہ سے آپ اپنے وقت کو محفوظ کر سکیں گے۔ اگر عورت پر عید کی نماز فرض ہے، کیا فرض ہے؟ اگر فرض ہے تو گھر میں زیادہ ثواب ہے یا مسجد میں؟ تو اس سلسلہ میں یہ ہے کہ عورت پر عید کی نماز فرض نہیں، اور اگر راستہ پرامن ہو اور بندوبست پردے کے ساتھ کسی مسجد کے ساتھ ہوا ہے تو پھر جا کے مسجد میں پڑھے، گھر میں کوئی پڑھنے کا تصور موجود نہیں ہے اور اس پر فرض بھی نہیں۔ ایک نعت شریف میں ہے، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، تو یہاں تیرا کہنے سے گستاخی کا پہلو تو ظاہر نہیں ہوتا، تو یہ گستاخی نہیں ہے، اور بالخصوص وزن شعر کے لحاظ سے ایسے پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، جبکہ دل اس کا پوری طرح ادب سے معمور ہو۔ غیر مقلد کہتے ہیں کہ اگر نبی علیہ السلام کو غیب کا علم تھا تو بیعت رضوان کیوں ہوئی تھی؟ تو اس سلسلہ میں ویسے تو وہ 10 قسطیں ہماری آ گئی ہیں، ان کو سننا چاہیے۔ اب اگلے مہینے میں 11ویں قسط اور تفصیل سے بیان علم غیب کا اس میں موجود ہے۔ یہاں تک کہ بیعت رضوان کا تعلق ہے تو یہ محض جو ہے وہ ان لوگوں کی سوچ ہے جو اس بارے میں ادھار کھائے بیٹھے ہیں کہ ہم نے اعتراض کرنا ہے اور صرف نبی علیہ السلام پہ کرنا ہے، ورنہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین کی جو آیت ہے کہ اللہ راضی ہو گیا مومنین سے، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب وہ بیعت کر رہے تھے آپ کے ساتھ درخت کے نیچے۔ اب اگر نبی علیہ السلام پر یہ اعتراض بنتا ہے کہ ادھر معاملہ تھا ہی نہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شہید ہی نہیں ہوئے تھے اور ادھر بیعتیں لی جا رہی تھی، اگر پتہ ہوتا تو بیعت کیوں لیتے؟ تو کیا اس سے بڑا اعتراض معاذ اللہ تعالیٰ پر نہیں ہو جائے گا کہ ادھر نہ شہادت ہوئی تھی اور نہ ہی اس کے لیے کوئی بدلے کی لڑائی ہونی تھی، اور اللہ تعالیٰ مفت میں راضی ہونے کا اعلان کر رہا؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اگر نبی علیہ السلام کے بیعت کرنے پر اعتراض ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے پر بھی اعتراض ہو جائے گا، کیونکہ اگر بیعت جو ہے اس کا پیچھے کوئی سبب نہیں تو راضی ہونا اس مسئلے کی وجہ سے اس کا بھی پیچھے کوئی سبب موجود نہیں ہے، تو یقیناً خالق کائنات جل جلالہ پر بھی اعتراض نہیں اور محبوب علیہ السلام پر بھی اعتراض نہیں، اور اللہ تعالیٰ کو یقیناً پتا ہے کہ اس عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید نہیں ہوئے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے اذن سے جانتے ہیں، لیکن یہ امتحان تھا اپنے غلاموں کا کہ ایک ساتھی کے لیے لڑنے اور جہاد کرنے کا کتنا جذبہ ان لوگوں کے اندر موجود ہے۔ اگر یہ بیعت نہ لی جاتی تو ید اللہ فوق ایدیہم کی عظمتیں ظاہر کیسے ہوتی اور اس اجر عظیم کا اعلان کیسے ہوتا؟ اگر یہ بات پہلے ہی لیک کر دی جاتی کہ میرے صحابہ غصے کی کوئی ضرورت نہیں، عثمان غنی تو بالکل ٹھیک ہے، تو پھر بیعت کا مرحلہ نہ آتا تو پھر رضا کے اعلان نہ ہوتے اور ان عظمتوں کا اظہار نہ ہوتا۔ تو یہ حکمتیں ہیں امتحان کی کہ جن کی وجہ سے اصل صورتحال کو پردے میں رکھ کر ہی امتحان لیا جا سکتا ہے، ورنہ امتحان کے تقاضے پورے نہیں ہوتے۔ لیکن یہ علیحدہ قسمت ہے کہ کسی شخص کو اس میں بھی اعتراض نظر آتا ہے، اعتراض ہرگز گنجائش نہیں ہے، اس واسطے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے جب اپنی طرف سے رضا کا اعلان کر دیا ہے تو یہ لوگ ناراضگی کا اعلان کیوں کرتے ہیں؟ انہیں بھی ضرور اس عمل پہ راضی ہونا چاہیے، اس کی ہر جہت پر کہ جس پر رب کائنات اپنی ہمیشہ کی رضا کا اعلان کر رہا ہے۔ جو شخص رمضان میں فوت ہو جائے وہ شہید کہلاتا ہے، کیا یہ درست ہے؟ ایسی حدیث شریف موجود ہے ذخیرہ حدیث کے اندر کہ جو رمضان شریف کے فوراً بعد فوت ہو جاتا ہے خالق کائنات جل جلالہ اس کو بلند مقام عطا فرماتا ہے۔ واضح طور پر شہید کا لفظ تو اس میں موجود نہیں، لیکن عمومی موت کے لحاظ سے اس موت کی عظمت کو حدیث شریف میں بیان کیا گیا ہے۔ تو اس جہت میں چونکہ یہ تقویٰ کا موسم بہار ہے، شیطان بندے ہوئے ہیں، رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور جہنم کے دروازے بند ہیں، یعنی انسان کام وہ کرتا ہے جو جنت میں جانے کے سبب بنتے ہیں اور جہنم سے دور رکھنے کا سبب بنتے ہیں۔ تو اس واسطے اللہ کے فضل سے امید ہے کہ جو روح ایسے برکت کے ماحول میں اٹھے گی یقیناً دوسرے اوقات کے لحاظ سے اللہ کے دربار میں اس وقت اس کی عظمت زیادہ ہوگی اور اس کو زیادہ مرتبہ عطا کیا جائے گا۔
سننے میں آیا ہے کہ آلو والی روٹی کھول کر نہیں کھانی چاہیے، جبکہ اسلام کے مطابق ہر چیز کو دیکھ کر کھانا پینا چاہیے، تو قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کریں۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اس کو کھولنے کے بارے میں، اصل میں یہ روٹیوں کی قسمیں تو بنی بعد میں ہے۔ وہ جو گٹھلیوں پر پانی پی کے تو گٹھلیوں کو چوستے رہتے تھے، ان کا انداز تو اپنا تھا زندگی گزارنے کا، صحابہ کرام علیہم رضوان کا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ یقیناً موجود ہے کہ کوئی بھی ایسی صورتحال کہ جس میں کچھ پردے میں کوئی چیز دوسری آ سکتی ہو، اس سے روکا گیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جوتا پہننے سے پہلے اس کو جھاڑ لو، ہو سکتا ہے اندر کوئی بچھو بیٹھا ہو اس جگہ کے جو نظر نہیں آ رہی جوتے کی، اور بستر کو بھی رات سونے سے پہلے جھاڑ لو، اس واسطے ہو سکتا ہے کوئی کیڑا مکوڑا کسی جانب موجود ہو۔ تو ایسے ہی یہ جو مختلف چیزیں پینے کے لحاظ سے ہے، اس میں بھی ہے کہ وہ نظر آ رہا ہو، پانی کی باقاعدہ سنت ہے، اس کو دیکھ لیا جائے۔ تو ایسی انداز میں یعنی اگر کوئی چیز اندر ہے تو اس کے دیکھنے میں کوئی حرج نہیں کہ کوئی انسان کے لیے مضر چیز اس میں شامل نہ ہو سکے۔ اکثر فیکٹریوں دکانوں میں ٹیپ ریکارڈ لگا ہوتا ہے اور تلاوت لگی ہوتی ہے، جبکہ قرآن پڑھنا سنت ہے اور سننا فرض ہے، کاریگر باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ادب کا تقاضا ہے کہ ملحوظ خاطر اس کو رکھا جائے اور ایسی صورت کے اندر باتوں سے اجتناب کیا جائے یا پھر تلاوت کو بند کر دیا جائے۔ تلاوت قرآن مجید کے آداب ہیں کہ جس وقت ہو رہی ہے تو پھر اس وقت اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ نماز تسبیح کا مسئلہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ اصل مسئلہ کے لحاظ سے نفل کی جماعت جو ہے وہ شریعت میں اتنی پسندیدہ محمود نہیں ہے، اور موجودہ زمانے میں اگر کوئی ایسا سلسلہ محض نیکی کی نیت سے چل پڑا ہے اور کچھ لوگ صرف اس اجتماعیت کی وجہ سے شامل ہو جاتے ہیں تو اتنا زیادہ حرج بھی اس میں موجود نہیں ہے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا تو کیا دوسرے انبیاء کرام پر وحی نازل ہوئی یا اس کا کوئی طریقہ اور تھا؟ حضرت جبریل علیہ السلام تمام کے پاس پیغام لاتے رہے، لیکن آگے حیثیات میں یقیناً فرق موجود ہے کہ تورات کی الواح تھیں جن پر تورات لکھی ہوئی تھی، اور رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جبریل علیہ السلام کے سننے پر یاد کیا اور پھر آگے صحابہ نے آپ سے محفوظ کر لیا، اور پھر اس کو آگے پتوں پر اور ہڈیوں پر اور چمڑے پر لکھا گیا، اور پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جمع کرنا آپ کے عہد میں، اور پھر ایک قرات پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں جمع ہونا، اس طرح کے مراحل قرآن مجید ہی کے اندر موجود ہیں۔ یہ ہے سوال کہ میں عمرے کے لیے گیا تھا اور وہاں پر پہلے 10 روزے رکھے اور اب میں یہاں آ گیا ہوں، اپنی عید سعودی عرب کے ساتھ کروں گا یا یہاں کے لحاظ سے؟ تو اس شخص کو یعنی یہاں کے ماحول کے مطابق جس وقت وہ عید کے لمحے میں پہنچ رہا ہے تو وہاں کا جو چاند کا طلوع کا نظام ہے اس پر اس پہ عمل کرنا لازم ہے۔ اس سے پہلے کرے گا تو گناہگار ہوگا، یعنی اس کا وہ روزہ جو ایک دن پہلے چھوڑ دے گا کہ سعودی عرب میں ایسا ہو رہا ہے تو میں چھوڑ دیتا ہوں، اس میں اس کی گرفت ہوگی ایک روزہ چھوڑنے کی، تو اس سے مکمل اس وقت کے جو چاند کے مطلع کے حساب سے بنیں گے اس کی پابندی کرنا پڑے گی۔ بغیر استاد کے علم فقہ حاصل کیا جا سکتا ہے؟ جو چیز بھی پڑھیں گے اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، مگر یہ ایسی کتابیں ہیں فقہ حدیث کی اور تفسیر کی کہ ان میں یقیناً کسی کامل استاد کی ضرورت ہے اور اس کی نگرانی میں ہی اپنے علم کی منازل کو طے کیا جا سکتا ہے۔ گزارش ہے کہ کسی عزیز و اقارب میں سے کسی غریب کو بندہ صدقہ فطر دے سکتا ہے، تو یہ پہلے فہم زکوٰۃ والے موضوع میں یہ مصارف کی بات ہو چکی ہے، وہ صدقہ فطر دے سکتا ہے اپنے رشتہ داروں میں جو اس کے اصول و فروع سے تعلق نہ رکھتے ہوں، دائیں بائیں کے جو رشتہ دار ہیں ان میں تقسیم کر سکتا ہے۔ اقساط پر جو چیزیں ملتی ہیں یہ بھی سود والے موضوع میں تفصیلاً بات ہو چکی کہ بعض مطلقاً جائز بھی نہیں اور مطلقاً ناجائز بھی نہیں، بعض صورتیں جائز ہیں کہ جن میں یہ شرط نہ ہو کہ قسط کے انقطاع پر قسط بڑھا دی جائے گی یا پہلی معطل کر دی جائیں گی یا مالکانہ حقوق جو ہیں وہ اس وقت تک نہیں دیے جائیں گے، ایسی صورتیں ناجائز ہیں۔ ویسے مطلقاً ایک چیز کی زیادہ قیمت لے کر اسے کچھ وقت کے لیے
ادھار پر دے دینا، اس کی گنجائش موجود ہے، وہ بھی مسئلہ کے لحاظ سے اخلاقاً یہ ہونا چاہیے کہ کسی کی مجبوری سے ایسا بھی فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. اصل یہی ہے کہ اس کو ویسے ہی آج کے ریٹ پر ہی ادھار وہ چیز دے دی جائے. لیکن اگر کوئی ایسا کرے گا اقساط کی شکل میں تو پھر بھی وہ 3 شرائط اگر اس میں نہیں لگائی گئیں اور اس کے علاوہ بھی کوئی نئی شرط ناجائز نہیں ہے تو ایسا کرنا ابن حمام نے فتح القدیر میں جائز لکھا ہے. جو شخص موزے وغیرہ پہنتا ہے تو نہانے کے وقت یعنی وہ موزوں کا جو مسئلہ ہے مسح کا اس کی جو شرائط ہیں اس کے لحاظ سے اس کو طہارت میں پہنا جائے اور پھر اس کے لیے وہ مسح کی شرائط ہیں، لیکن غسل کی شکل میں اس کو اتار کے مکمل غسل کرنا پڑے گا اور پھر ان موزوں کو وہ پہن سکتا ہے. غسل میں اس کے لیے وہ مسح کفایت نہیں کرے گا. یہ چند سوالات تھے. اب ہمارے بزرگ عالم دین اور جامعہ محمدیہ بکی شریف کے بہت بڑے فاضل اور جامعہ نعیمیہ کے بہت بڑے استاد حضرت علامہ قاضی محمد عبد الرحمن صاحب تشریف لاتے ہیں اور دعا فرماتے ہیں. السلام علی رسول الکریم. اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی اور یہ پروگرام تسلسل سے آگے بڑھے اور اب قافلہ منزل کے قریب آ چکا ہے. اس دوران مسلسل ہر لمحہ رب کائنات کی جتنی عنایات محبوب علیہ السلام کے صدقے حاصل رہیں ان پر کروڑ بار شکر کیا جائے تو وہ بھی کم ہے. آج کے موضوع کے لحاظ سے تو سوال بہت تھوڑے ہیں، بہرحال سوالات آئے ہوئے ہیں اور آج ویسے بھی اتوار کا دن ہے تو جوابات کچھ دے لیتے ہیں. کچھ سوالات تفصیلی ہیں اور انشاءاللہ وہ اگلی نشست میں چلے جائیں گے. تو یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ کل کا پروگرام آخری ہے اور العبرۃ بالخواتیم، اعتبار اختتام کا ہوتا ہے. تو لہذا ایسا نہ ہو کہ پہلے تو حاضری رہے اور یہ جو خلاصہ ہے اور جس کا اعتبار ہے اس وقت غیر حاضری ہو جائے. تو اس دعوت کو آج کے پروگرام کے بعد جانے کے بعد مزید پھیلائیں کہ کل خصوصی دعا اور خصوصی حاضری ہے. تو اس واسطے سارے احباب کو جس طرح شوق سے پہلے آپ ساتھ لاتے ہیں ان کو ساتھ لے کے آئیں اور انشاءاللہ تبارک و تعالی کل کا جو موضوع ہے وہ بھی سارے موضوعات کا نچوڑ ہے، مومن کا مقصد حیات. اور اس موضوع کو سننا ہے، ساتھ یہ بھی اپنا سروے کرنا ہے کہ جو سنا اس میں سے کتنے پر عمل ہو گیا، کتنے پر باقی ہے اور کب ہوگا. یہ ساری صورتحال بھی انشاءاللہ پیش نظر ہوگی. تو باقی وہ بھی اعلان ہو رہا تھا 27ویں کے اجتماعات کا، تو اس رات بندہ نہ چیز کو بہت سے اجتماعات میں شامل ہونا ہے اور بہت سے ساتھی پوچھ رہے تھے شیڈول کے بارے میں. تو حتمی تو شیڈول مرتب نہیں ہوا اور نہ ہی ایسا ہوتا ہے چونکہ جب ایک جگہ بات شروع ہو جاتی ہے تو ختم کرتے کرتے بھی کچھ ٹائم لگ جاتا ہے. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ فوراً تراویح کے بعد مسجد لاسانی میں خطاب کیا جائے مختصر سا، اور اس کے بعد کچی آبادی کے اندر جو پروگرام جس کے بعد پوسٹر لگے ہوئے ہیں، اور تیسرے نمبر پر مسجد رضا مجتبیٰ میں. اور یہ تقریباً انشاءاللہ تیسرا خطاب کوشش کریں گے کہ 10:30 بجے شروع ہو جائے اور آگے سلسلہ پھر اسلامیہ کالج روڈ پر مسجد مدینہ ہے اس میں، اور اس کے بعد دھلے والی سائڈ پر یہ اجتماعات انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ترتیب کے ساتھ مکمل ہو جائیں. یہ سوالات ہیں. عید کی نماز عورت پر فرض نہیں کی گئی کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے. یہ سوال کا آخری حصہ کہ کیا عورتوں کا ایسے اجتماعات میں شریک ہونا ضروری ہے جہاں پر عید کا اہتمام کیا گیا ہو. تو جہاں عید کا با پردہ اہتمام موجود ہے خواتین کے لیے اور راستہ پرخطر نہیں ہے، با پردہ جا سکتی ہیں تو انہیں ضرور جانا چاہیے. اور ان اجتماعات سے مراد وہ اجتماعات ہیں جو کسی طرح کے اسلامی تعلیمات سے ہٹ کر یعنی کسی دوسرے رنگ میں ان کو مرکز نہیں کیا جا رہا. قرآن و سنت کا حقیقی پیغام سننے کے لیے ضرور ایسے اجتماعات میں شریک ہونا چاہیے. یہ دعا کے لیے ہے کسی کا بچہ 3 بچے معذور ہیں، سب دعا کریں کہ اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. روزے کی حالت میں زخم پر کیا تیل لگایا جا سکتا ہے؟ بازو کا زخم ہو، ٹانگ کا زخم ہو، ان پر تیل لگایا جا سکتا ہے، لیکن سر کا زخم کہ جس میں دوائی دماغ تک پہنچتی ہو
اور پیٹ کا وہ زخم کہ جس میں دوائی لگائیں تو معدے تک جانے کا خطرہ ہو، وہ دوائی لگانا حالت روزہ میں جائز نہیں ہے. باقی زخموں کے اوپر اس طرح کی دوائی لگا سکتے ہیں. بے پردہ عورتیں جو اپنے شوہروں کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلتی ہیں تو کیا رمضان المبارک کی جمعہ کی نماز کے لیے وہ کیوں نہیں جا سکتی؟ تو اس سلسلہ میں یہ ہے کہ ایک برائی کو ہم دلیل نہیں بنا سکتے، تو یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اگر سودا لینے جائیں تو اجازت ہو، یا رشتہ داروں کے پاس جانا چاہتی ہیں تو اجازت ہو. تو ایسے ہی ان کو جمعہ کے اجتماع میں بھی اجازت لینی چاہیے گھر سے جانے کے لیے. اور اگر کوئی ایسی صورتحال ہے کہ کسی کا شوہر اتنا ہی گیا گزرا کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے اور وہ نہ خود نماز پڑھتا ہے اور نماز نہ پڑھنے دیتا ہے، تو پھر اس کی بات ماننے کی ضرورت نہیں، اس سے پوچھے بغیر بھی آپ جمعہ پڑھنے کے لیے یا اچھے کام کے لیے جا سکتی ہیں. مواصلاتی نظام پر کنٹرول کے لیے تحقیقاتی ادارے بنانے کی ضرورت ہے. تحقیق کے بغیر ترقی ممکن نہیں، تو پرائیویٹ سطح پر اس طرز کے اسکول بنانے کی ضرورت ہے. تو یقیناً یہ بات ضمن آ گئی کہ یہ ساری باتیں صحیح ہیں، مگر ایسا نہ ہو کہ جس کی وجہ سے جو میں نے عرض کیا کہ ترقی لیتے لیتے ایمان دے آئیں اور ترقی لے آئیں، تو یہ سودا بڑا خسارے کا ہوگا. یہ سارے سکول اور ساری دنیاوی تعلیم ایمان کے جھنڈے کے نیچے بڑی مفید ہے، اور جو تحقیقات اسلام کی خدمت کے لیے بندہ ایک سائنسی میدان میں بڑھنا چاہتا ہے تو اس کو سانس سانس میں بندگی کا ثواب ملے گا، بشرطے کہ عقیدہ صحیح ہوگا اور اپنے آپ کو ایمان کے سٹیرنگ کے نیچے رکھے گا. اور جو اس سے ہٹ کے جائے گا تو اس کا کسی طرح کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آج امریکہ اور اس کے اتحادی جس طرح عراق میں اسلام کے خلاف عمل پیرا ہیں، آپ اس جنگ کو اور ہر مجدون کے مارکے کو کس نظر سے دیکھیں گے؟ کیا یہ اس بارے میں کوئی پیشگوئی پوری اترتی ہے؟ تو عراق کی جنگ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بالخصوص قرب قیامت کے لحاظ سے ہیں، ان میں سے کسی جنگ کا ابھی تک وہ تسلسل نہیں ہے، اور وہ جو قیامت کی علامات کبریٰ ہیں ان میں سے کسی کا ابھی تک ظہور اس انداز میں نہیں ہوا. یہ بھی ہمارے ایک صاحب ہیں کہ جنہیں ہر طرف قیامت کی علامات کبریٰ ہی نظر آتی ہیں اور روز کسی نئی علامت کا اظہار کر دیتے ہیں. اللہ کے فضل سے ابھی کئی صدیوں تک دنیا کو انشاءاللہ کوئی خطرہ نہیں ہے اور وہ علامات ابھی تک ظہور نہیں ہوئی. باقی علامات صغریٰ ان میں سے ایک یہ بھی ہے جو عراق کی جنگ اور افغانستان اور باقی جو عریانی فحاشی اور شراب خوری اور شراب نوشی اور حرام خوری، یہ سارے معاملات اسی کا ہی ایک حصہ ہیں. موجودہ عیسائی یہودی عورت سے مسلمان مرد کا نکاح کرنا جائز ہے؟ کیا وہ اہل کتاب ہیں؟ اہل کتاب تو ہیں، لیکن وہ شرکیہ عقائد بھی ان کے ہیں. ان اللہ ثالث ثلاثہ اور اس طرح کی صورتحال موجود ہے. قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ. ایک حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. تو ان کے اہل کتاب ہونے کا آج بالکل یعنی ایک ہے اصل نوعیت مسئلے کی اور ایک ہے موجودہ حالات. آج کے حالات میں ہرگز کسی کو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جس صورتحال تک وہ لوگ ہمارے خلاف پہنچ چکے ہیں، جو کسی سے شادی کرے گا وہ پھر صرف شادی ہی نہیں اپنی بربادی بھی کر لے گا. وہ بہت مشکل ہے کہ اس یہودن یا عیسائین کے شر سے بچ سکے. تو اس واسطے ایسی صورتحال سے بچنا چاہیے. غیر ملکی ذرائع ابلاغ کو بالکل نہ سنا جائے، اس سے بچا جائے. تو یہ آیت ہے لا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین. یاد آ جانے کے بعد یا پتہ چل جانے کے بعد ظالمین کے ساتھ نہ بیٹھو. تو بیٹھنے کا سب سے بڑا جو اثر ہے وہ اس کی بات کا اثر ہے. ویسے کوئی ایسی حصی بدبو کم ہی آئے گی جو بیٹھنے کی وجہ سے آپ کا بدن جو ہے وہ ملوث ہو جائے اور اس پہ گندگی لگ جائے. تو اصل میں یہ فکری گندگی کا خطرہ ہے. اب وہ ریڈیو اور ٹی وی سے میسر ہو رہی ہے تو انسان کو بچنا چاہیے. صرف کوئی چند انسان جو اتنے دانا زیرک اور روشن خیال ہیں، حقیقی روشن خیالی والے اور قرآن و سنت کی تعلیمات پر احاطہ ہے کہ جو سنیں گے تو فوراً مرعوب نہیں ہوں گے، قرآن و سنت سے اس کی صورتحال کو دیکھ لیں گے، وہ سن سکتے ہیں. باقی لوگوں کو اجتناب کرنا چاہیے. یہ آ گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک قلعہ کے بارے میں کہ جو وہ فتح کرے گا وہ جنتی ہوگا، اور یزید نے وہ فتح کیا تھا. کیا یہ مسئلہ غلط ہے یا صحیح ہے؟ اس سلسلہ میں بھی پوری کیسٹ ہے ہماری یزید اہل سنت کی نظر میں،
اور ان تمام باتوں کی اصل صورتحال بیان کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم فرمایا تھا اور کیا صورتحال تھی. اختصار سے یہ عرض کرتا ہوں کہ کسی ایک حدیث میں بھی یہ نہیں ہے کہ وہ بندہ جنتی ہے. اول تو اس میں 5-6 جوابات ہیں کہ وہ اس قلعے سے مراد کون سا ہے. اولو من غزا مدینہ کیسر غفر لہ، کیسر کا شہر. اس میں اس وقت جو کیسر کا دارالحکومت تھا، یا جب جو سرکار فرما رہے تھے تو دارالحکومت تھا، تو جو جب سرکار نے فرمایا تھا اس وقت جو دارالحکومت تھا وہ تو دار فاروق اعظم میں فتح ہو چکا تھا، اور یزید نے اس میں شرکت ہرگز نہیں کی. اور اگر دوسرا معنی لیا جائے تو لفظ ہے غفر لہ، کہ اس کو بخشا جائے گا. اب دیکھو، اب قدر کی رات جس کو مل جائے تو کیا ہوگا، جتنے گناہ تھے وہ بخشے گئے. لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ جو آگے کرے گا وہ بھی اسی سے بخشے جائے. تو اس جنگ میں شرکت سے پہلے تو بخشے جانے کی خبر ہو سکتی ہے، لیکن بعد والے جو کرتوت ہیں اس کے گناہوں نے ہرگز ان کے بخشے جانے کی کوئی خبر موجود نہیں ہے. وہ پہلے کا معاملہ ہے. اور یہ توڑ کے اس حدیث کو بیان کیا جاتا ہے. غفرہ کا معنی جنتی کیا جاتا ہے، حالانکہ جنت کے کوئی لفظ موجود نہیں ہے. مغفرت بعضم کی ہو جانے کے باوجود بھی بندہ جہنم میں جا سکتا ہے. اور یہاں پر تو سلسلہ جو ہے بالخصوص اس کا وہ جرم جو اس نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کروایا، اور جو مدینہ شریف پر حملہ کیا اور ہزاروں صحابہ کا خون جس نے بہایا، یہ اتنے گھنونے جرم ہیں کہ جن کی وجہ سے اس کے بارے میں ایسا نہیں سوچا جا سکتا کہ وہ جنتی ہے. بہرحال اس پوری صورتحال کو ہم نے اپنی اس کیسٹ میں تمام تاریخی حوالوں سے اور کتب حدیث سے اس حیثیت کو بیان کیا ہے. ہم ہرگز اس کو جنتی نہیں کہتے، اور جو لوگ کہتے ہیں صرف ان سے اتنی اپیل کرتے ہیں کہ ہر بندہ جنتیوں کے ساتھ رہنے کی التجا کرتا ہے. تم یہ دعا کرتے رہو اللہ تمہیں اس کے ساتھ اکٹھا کر دے، اور ہم یہ دعا کرتے رہیں گے اللہ ہمیں حضرت امام حسین کا ساتھ عطا فرما دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باغ کے بارے میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کہا تھا یہ باغ ہے آپ کا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ باغ لینے نہیں دیا. یہ مسئلہ باغ فدق ہے، اور اس بارے میں بھی تفصیل سے ہمارا خطاب موجود ہے. رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی باغ بھی کسی کو نہیں دیا تھا اپنے اہل بیت میں سے، ازواج مطہرات میں سے اس طرح، بلکہ بارہا یہ فرمایا تھا نحن الانبیاء لا نرث ولا نورث، ہم انبیاء کرام نہ تو کسی کی جاگیر کے مالک بنتے ہیں اور نہ ہی ہمارے مال کا کوئی مالک بنتا ہے. ما ترکنا ہو صدقہ، جو ہم چھوڑ جائیں وہ سارا صدقہ ہوتا ہے. لہذا ورثہ صرف ہے نبوت کا اور علم کا، اور وہ ورثہ محبوب علیہ السلام کا تقسیم ہوا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہا نے جس وقت یہ حدیث شریف سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سنا دی تو سیدہ فاطمہ نے اس قدر اس کو قبول کیا، فرمانے لگی تم جانو میرے ابا جی کا فرمان جانے، آج کے بعد میں اس کا ذکر بھی نہیں کروں گی. اور اس پر دلیل یہ ہے کہ یہ فیصلہ حق پر مبنی تھا کہ یہی باغ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عہد حکومت میں جب ان کی زیر کنٹرول آیا تو انہوں نے اس وقت بھی وہ بیت المال کا حصہ رکھا، اپنے اہل بیت کو نہیں دیا. اور تقریباً 7 پشتوں تک یہ باغ جو ہے جس وقت اہل بیت کی حکمرانیاں آتی رہی، یہ باغ حکومت کا ہی سمجھا گیا، اور اس سے حکومت کے مسارے پورے کیے گئے. نہ یہ حضرت امام حسن نے کسی اپنے رشتہ دار کو دیا ہے کہ ہمارا حق تھا، ہماری امی جی کا حق تھا، اور حضرت صدیق اکبر نے یہ قبضہ کیا ہوا تو اب تو ہماری حکومت ہے ہم لے لیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وہ وصول نہیں کیا، حضرت امام حسین نے بھی وصول نہیں کیا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان سب لوگوں نے وصول نہیں کیا. اور اس بات پر یہ گواہی دی ہے کہ جو فیصلہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا وہ فیصلہ سچا تھا، ورنہ جب اپنی حکومت تھی تو کوئی رکاوٹ نہیں تھی، وہ باغ خود اپنے قبضے میں لے سکتے تھے. پھر بھی ایسا نہیں ہوا، بلکہ دور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کے لحاظ سے یہ صورتحال آئی سامنے کہ اس کو جو اوقاف کا متولی ہوتا ہے اس کنٹرولر اور نگران کے لحاظ سے یہ ہمیں دے دیا جائے. حضرت عباس کے سپرد کیا گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ ہے حکومت کا حصہ، ہے بیت المال کا، اور نگرانی ہم کرتے رہیں گے. نگرانی تو قبول کی ہے مگر اس کو اپنے گھر کی جاگیر نہیں بنایا، اور اس پر پورے صحابہ کا اتفاق رہا. یہ عدالت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جس پر خود اہل بیت اطہار نے اپنی طرف سے گواہیاں دی ہیں. قرآن مجید کی کون سی صورت اس بارے میں ہے کہ زمین ساکن ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کا فرمانا امن جعل الارض قرارا،
وہ اللہ کے جس نے زمین کو مستقر بنایا ہے، ٹھہری ہوئی، تو اس کے بارے میں ٹھہرنے کا ذکر ہے، بار بار مستقر ہے، ٹھہری ہوئی ہے۔ اگر جنبش کرتی ہوتی تو آبادی اتنی بڑی، دیکھا ہے چند منٹی لمحے ہی جنبش کی ہے تو کیا حشر ہو گیا ہے، یہ ساکن ہے۔ اور سورج جو ہے وہ متحرک ہے، والشمس تجری لمستقر لہا، سورج رواں دواں ہے، جاری ہے، حرکت کر رہا ہے۔ تو یہ قرآن کا فلسفہ ہے، اور سائنس قرآن کے تابع ہے۔ یہ دین نہیں کہ سائنسدان کوئی تھیوری پیش کرے تو ہم قرآن مجید کو کھینچ کے اس کے دروازے پہ لے جائیں، نہیں وہ تو کل بدل جائیں گے، تو قرآن تو بدلنے والی چیز نہیں ہے۔ اس واسطے وہ جو پیش کرے، اگر قرآن مجید اس کی حمایت کرتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ قرآن اپنی جگہ رہے گا۔ اس واسطے وہ ایک دن ایک بات کہیں گے، دوسرے دن بدلیں گے، تیسرے دن اور بدلیں گے، چوتھے دن پھر بدلیں گے، کبھی ساکن کہیں گے، کبھی متحرک کہیں گے، وہ بدلتے رہے تو کوئی بات نہیں، مگر قرآن تو بدلنے والی چیز نہیں ہے۔ اس واسطے ہماری سائنس یہی ہے کہ جو قرآن کہتا ہے اس کے تابع سائنس آتی ہے تو اس کو مانتے ہیں، نہیں آتی تو ہم قرآن کو مانیں گے، سائنس کا کلمہ ہرگز نہیں پڑھیں گے۔ کیا زلزلہ عذاب الہی اس کو کہہ سکتے ہیں؟ تو زلزلہ، اس سلسلہ میں ابھی ایک حدیث باقی رہ گئی تھی اور بڑا تفصیل سے اس میں ذکر تھا، وہ بھی بیان کی جاتی تو ان سوالوں کا جواب بھی آ جاتا۔ یہ یقیناً ایک گرفت ہے، جس لفظ سے بھی آپ تعبیر کریں اس کو، گرفت ہے ہمارے اعمال کے پر، اور ایک اللہ کی طرف سے تعزیانہ ہے عبرت کا، اور ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے ہے، اور اس کو اس پس منظر میں پہلے نمبر پر دیکھنا چاہیے۔ باقی جو طبی اس کے اسباب ہیں، آخر وہ بھی تو اللہ کے حکم پر ہیں، اور اس نے کہہ دیا کہ ٹھیک اب وقت ہے بندوں کے لیے کہ ان کو محتاط کیا جائے اور جھنجھوڑا جائے، تو ان اسباب کو متحرک کر دیا۔ اپنے آپ تو پتہ بھی نہیں ہل سکتا، لاوا کیسے پھٹ سکتا ہے، تو اس کے اذن پر ہی سب کچھ ہوا، اور ہے یہ کہ احساس دلایا جائے۔ یہاں تک یہ بات ہے، جیسے ایک اسرار نامی اس بات کو یوں بیان کر رہے ہیں کہ ویسے ہونا تھا، گناہوں کی اس میں کوئی صورتحال نہیں ہے، تو یہ ہرگز اسلام کی سوچ نہیں ہے۔ اور یہ کہنا کہ گناہ لاہور ہو رہے تھے، زلزلہ وہاں پر آ گیا ہے، تو پہلی قوموں پہ جب عذاب اترا تھا تو کیا ان کے جو بچے تھے 2 سال کے، 4 سال کے، 5 سال کے، ان کو کسی ایڈی سینٹر میں جمع کروا کے عذاب لایا گیا تھا؟ فوراً عذاب اترا تو اچھوں کے ساتھ بروں کے ساتھ اچھے بھی مارے گئے۔ تو یہ ہوتا ہے، عذاب ایک جگہ اترے گا، آفت ایک جگہ آئے گی، مگر سبق سب کے لیے ہوگا، اور ان کے لحاظ سے اب اس سلسلہ میں جو چلے گئے ہیں یقیناً ان کے لیے اسلام نے شہادت کا سبق رکھا ہے، اب وہ منصب شہادت پر اور دوسروں کے لیے سبق موجود ہے، لہذا اس کا سب سے پس منظر جو بڑا ہے وہ یہی ہے کہ شامت اعمال ہے، اور جس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے گرفت ہوئی ہے، اور اس کا ظاہری سبب کوئی بھی ہو۔ اب دیکھو خالق کائنات جل جلالہ بارش برساتا ہے تو یہ کیا کرم کی نشانی ہے۔ اب کوئی کہے نہیں اللہ رحمت نہیں کرنا چاہتا، ویسے بخارات اکٹھے ہو گئے تھے اور بارش ہو گئی ہے، تو اگر بخارات بھی تو اکٹھے اس کے حکم نے کیے ہیں اور اس امر کے لیے کر دیے ہیں تو بارش برس گئی ہے۔ یہ بڑی چھوٹی چھوٹی سوچیں لوگوں نے اسلام پر اپنی تباہ آزمائی شروع کر دی ہے اور اپنے نئے نظریات بیان کرنے شروع کر دیے ہیں۔ پورا قرآن اور پورا دین اس بات میں موجود ہے کہ ایسی صورتحال بندوں کو جھنجھوڑنے کے لیے ہوتی ہے، واضح احادیث میں یہ الفاظ موجود ہیں، تو ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے، محض اس کو نظام قدرت کا ایک حصہ دے کر ٹال نہیں دینا چاہیے، اس کو اپنی اصلاح کا ایک پیغام سمجھنا چاہیے۔ یہ اگلے سال کے لیے ایک بھائی تجویز پیش کر رہا ہے، فہم دین کورس کے لحاظ سے اللہ خیر و عافیت سے وہ وقت لائے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ جو لوگ پنڈی بائی پاس سے آتے ہیں، گرجاک سے، حافظ آباد روڈ سے، نوشہرہ روڈ سے، تو جماعت کا مسئلہ ان کا بنتا ہے، تو اس واسطے بھٹی میرج ہال کے اندر 5:45 بجے جماعت کا اہتمام کرایا جائے۔ تو یہاں ویسے اہتمام تو ہوتا ہی ہے، فی الحال بھی یہاں پر عمران صاحب اور دیگر ساتھی آتے ہیں، لیکن آئندہ سال پھر انشاءاللہ نئے سرے سے پالیسی مرتب ہوگی تو اس بات کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کوا کھانا جائز ہے، بہرحال ہم نہیں کہتے، جو کہتے ہیں یہ ان سے پوچھنا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اصحاب کہف کی کوئی حقیقت نہیں، تو یہ درست نہیں، پوری سورت اصحاب کہف کے بارے میں نازل ہے اور اللہ تعالیٰ کے قرآن کی آیات موجود ہیں۔
بعض لوگ کہتے ہیں کہ تعویذ پہننا لٹکانا شرک ہے، تو یہ درست نہیں، کیونکہ حدیث شریف میں باقاعدہ رقیہ کا باب موجود ہے، دم کرنے کا. تو جب قرآن مجید کی آیات کو پڑھ سکتے ہیں، لکھ بھی سکتے ہیں، اور لکھنے کا عمل بھی باقاعدہ موجود ہے. ہاں جو نہیں ہے قرآن حدیث شریف میں وہ ان تعویذوں کے بارے میں ہے کہ جو شیطانی ناموں کے ہوتے ہیں، جس طرح یہ جادوگروں نے بنائے ہوئے ہیں ٹونے مختلف قسم کے اور ایسی چیزیں. اللہ کے قرآن اور اللہ کی آیات ان کا لکھنا تبرک کی تبرک ہے، اور پوری امت اس عقیدے پہ قائم رہی ہے. وہ تعویذ گلے میں ڈالنا ہرگز شرک نہیں. بتوں کے نام، شیطانوں کے نام اور اس طرح کی جو تعویذ لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں ان کی اجازت نہیں ہے شریعت میں، اور ایسے کسی بندے کے پاس تعویذ لینے کے لیے جانا بھی نہیں چاہیے. دیکھنے میں آیا ہے کہ کہا جاتا ہے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. تو یہ ہر طرف مناظر موجود ہیں کہ اس کائنات کا واحد چلانے والا اللہ کی ذات ہے، وہ مدبر ہے، وہ کائنات کو چلاتا ہے اور وہی کافی ہے. اس واسطے کہ اس نے جو اپنے ولیوں کو کفایت دی ہے تو وہ بھی تو اللہ کی ہی قدرت ہے اور اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جو اس کائنات کو کفایت کرے. وہ فرماتا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے میرے نبی، 10واں پارہ قرآن مجید کی آیت ہے. اس سلسلہ میں واضح طور پر فرمان ہے، فرمایا نبی تمہارے لیے اللہ بھی کافی ہے، تمہارے ماننے والے بھی کافی ہیں. ومن اتبعک، جو تمہارے پیروکار ہو گئے وہ بھی کافی ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ تمہارا جھنڈا لے کے ساتھ چلیں گے، نکلیں گے. تو وہ جو کہا قل حسبی اللہ، فرما دو میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، تو وہاں پر پیچھے لکھا ہوا ہے فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ کلمہ نہیں پڑھتے نہ پڑھنے والے تو ان کو کہہ دو کہ ہم نے تمہارے اوپر کوئی بھروسہ نہیں رکھا ہوا، میرا جھنڈا میرے صحابہ لے کے نکلیں گے. ابو جہل تم کلمہ نہیں پڑھتے نہ پڑھو، میرے لیے میرا رب کافی ہے. تو یہ جو کہا رخ تھا ان کی طرف، ابو جہل کی طرف، تولو والوں کے ساتھ، پھرنے والوں کے ساتھ، ساتھ دینے والوں کے ساتھ تعلق نہیں تھا. پھرنے والوں کو کہا کہ چلے جاؤ تو میرے لیے اللہ کافی ہے، اور جو ساتھ ہیں وہ تو اللہ کی کفایت کی فوج ہے. اس واسطے اگر وہ مطلب ہوتا جو آج لوگوں نے گڑھا ہوا ہے تو پھر کیا چاہیے تھا؟ بدر کی میٹنگ میں محبوب علیہ السلام کو یہ مسئلہ رکھنے نہیں چاہیے تھا کہ اب بدر کی جنگ آ گئی یا کیا کرنا چاہیے، یا صحابہ کو کہنا چاہیے تھا کہ یہ تو پہلے آپ نے بتا دیا اللہ کافی ہے، ہماری تو کوئی ضرورت ہی نہیں، پھر ہمیں گھر رہنے دو. آخر ان کو ساتھ کیوں لیا گیا؟ اور انہوں نے میدان بدر میں لڑ کے اللہ کے حکم پر عمل کر کے یہ ثابت کیا کہ کافی اللہ ہی ہے، اور خالق کائنات کا کافی ہونا یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو طاقت عطا فرما دیتا ہے. لہذا جو بات ابو جہل کے بارے میں تھی انہوں نے موڑ کے حضرت صدیق اکبر کے بارے میں کر دی ہے. اب دیکھو کتنا بڑا جرم ہے، میزائل کا رخ کدھر تھا کدھر پھیرا جا رہا ہے. پھر بھی ان لوگوں کے بارے میں آپ کہیں کہ وہ کوئی جرم نہیں کر رہے تو یہ آپ کی بھی سادہ خیالی ہے کہ جن کے لحاظ سے قرآن بول رہا ہے ان تولوا فقل حسبی اللہ، نبی اگر وہ پھر جائیں تو نعرہ لگاؤ میرے لیے اللہ کافی ہے. تو یہ پھرنے والوں کو سنا دو، لیکن جو پڑھنے والے ہیں کلمہ ان کو ساتھ لے کے چلو، اس واسطے کہ وہ اللہ کی کفایت کے ہی لمبردار بن کے نکلے ہیں. والدین کا دو احترام اولاد پر فرض ہے، لیکن جو والدین نماز ترک کرتے ہیں، صلہ رحمی نہیں کرتے، ریاکاری کرتے ہیں، اس صورت میں احترام کے کیا احکام ہیں؟ احترام پھر بھی کرنا چاہیے. آخر ان کے والد ہونے والی حیثیت تو برقرار ہے اور کافر بھی نہیں ہے، مومن ہے. ان کا احترام پھر بھی ہر حال میں لازم ہے، اور مزید ان کو مختلف طریقوں سے، اچھے طریقوں سے رغبت دلانی چاہیے اور قائل کرنا چاہیے. امام کے پیچھے الحمد شریف پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ ضروری ہے یا نہیں؟ یہ بھی ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اس موضوع میں بیان آ چکا ہے، اور کتاب بھی باہر موجود ہے. مقتدی فاتحہ کیوں پڑھے؟ تو امام کے پیچھے مقتدی کو فاتحہ پڑھنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابن ماجہ شریف میں فرمان ہے من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراۃ، جس کا امام ہے تو امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہے. پڑھنا کیا؟ فاتحہ کا پڑھنا. قراءت اس کے بارے میں بولا جا رہا ہے. تو بالکل فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اس واسطے کہ سرکار نے لازم کر دیا ہے. مگر نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ایک وہ مقام ہے جہاں ہم پڑھتے ہیں تو ہوتی ہے، اور ایک دوسرا مقام ہے جہاں ہماری جگہ امام پڑھتا ہے تو ہماری نماز میں بھی آ جاتی ہے. تو فاتحہ سے خالی نماز نہیں ہوتی، لیکن خود بندے کو پڑھنے کا تب حکم ہے جب امامت کرا رہا ہو یا علیحدہ پڑھ رہا ہو. امام کے پیچھے جب کھڑا ہو تو میرے محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے مسلم شریف میں اذا قرأ فانصتوا، جب وہ قرات شروع کرے تم خاموش ہو جاؤ اور اس کے پیچھے نہ پڑھو. باقی یہ ہے کہ سعودی عرب سے قرآن مجید کا تحفہ دیا جاتا ہے، اس کے بارے میں وضاحت کر دیں تو وہ
तोहफा तो है सऊदी हुकूमत का, मगर तर्जमा है एक जूनागढ़ी का, गढ़ का एक वो तर्जमा है। तो गढ़ के साथ जो फिक्र है वो उस तर्जमे में मौजूद है। इस वास्ते बहुत से मकामात उसके फिरका वारियत पर मुश्तमिल है, और वही आयात जो बुतों वाली है वो अल्लाह के औलिया पर चस्पा की गई हैं उसके हाशिये के तफसीर के अंदर। तो इस वास्ते उसको अवाम के लिए पढ़ना जायज नहीं है। अपना तर्जमा कंजुल ईमान है, उसकी तफसीर नूरुल इरफान है, और दीगर इस तरह की चीजें हैं वो मुताला कीजिए, वरना जिस आयात में उन्होंने वारदात की हुई है तो उस वारदात का शिकार आपको भी होना माज़अल्लाह पड़ जाएगा। क्या दरबार पर जाकर मन्नत मांगना दुरुस्त है या नहीं? अल्लाह के किसी वली के लिए मन्नत इस लिहाज से कि उसमें तकर्रुब की नीयत सिर्फ अल्लाह की हो, और सदका और इसाले सवाब की नीयत उस वली के लिए हो कि इस सदके से जो इसाले सवाब होगा, सवाब मिलेगा, वो इस वली को मैं पहुंचाना चाहता हूं, तो ऐसी नजर मानना जायज है। लेकिन अगर कोई ये है कि उस सदके से उसकी इबादत की नीयत ये है कि इस वली के लिए ये मैं तकर्रुब के लिए पेश कर रहा हूं, तो वो दुरुस्त नहीं है। इसको समझने के लिए देख लो, ये कुर्बानी का जानवर ज़बह किया जाता है, उसकी 3 जिहतें हैं। इबादत का पहलू अल्लाह के लिए, सवाब का पहलू तुम्हारे मरहूम वालिद के लिए, और सुन्नत महबूब अलैहिस्सलाम की है। कुर्बानी एक है, सूरत हाल उसके अंदर 3 जारी है। तो ऐसे ही इस मसले को भी समझना चाहिए। औरतें या लड़कियां निकाब करके अपना चेहरा छुपा लेती हैं और मर्द उन्हें नहीं देख सकता, लेकिन वो तो मर्द को देख सकती हैं, बल्कि वो अक्सर व बेशतर देखती हैं। तो अगर औरत का चेहरा देखकर मर्द के दिल में वसवसे पैदा होते हैं, तो क्या मर्द का चेहरा देखकर औरत के दिल में शैतानी वसवसे पैदा नहीं हो सकते? ये बहुत अच्छा सवाल है। एक यह है कि निकाब जो है कि जिसमें आंखें नजर आ रही हैं वो शरई हिजाब नहीं है, वो कुछ कोशिश है, पूरा चेहरा जो है वो ढांपा हुआ होना चाहिए। बाकी यह है कि औरत का मर्द के फेल को देखना, इस सिलसिला में औरत मर्द के चेहरे को अगर शावत से देखती है तो ये उसके लिए भी हराम है। जिस तरह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कह दिया था जब नाबीना सहाबी घर में आए थे, तो वहां अर्चे ऐसा खदशा नहीं था, लेकिन उम्मत की तबलीग के लिए फरमाया, जब देखा कि ये देख रही है, फरमाया तुमने क्यों देखा? तो कहा गया कि वो तो नाबीना है। तो फरमाया क्या तुम भी नाबीना हो? तुम्हें तो नजर आ रहा है, तुम्हें नहीं देखना चाहिए था। और दूसरी तरफ बुखारी में हदीस शरीफ है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त हबशी ट्रेनिंग कर रहे थे मस्जिद नबवी के साथ, तो सैयद आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े होकर कुछ वक्त के लिए देखा। तो इस पर मुहद्दिसीन ने लिखा है कि गैर महरम मर्द के फेल को, उसकी किसी हरकत को तकद्दुस के ज़ेरे साया देखा जा सकता है, मगर ज्यादा खतरा उसके चेहरे की तरफ देखने में है, और वो भी शावत के साथ। अगर ऐसा होगा तो औरत के लिए भी यूं ही देखना हराम है उसकी तरफ, जैसे मर्द का औरत की तरफ देखना हराम है। तो ये दोनों सूरत हाल है, और ये फर्क है। फेल देखना उसका ये और है, और उसके चेहरे को देखना शावत से ये और है। फेल के लिहाज से जवाज मौजूद है, और चेहरे के लिहाज से शावत के साथ जब देखेगी तो फिर अदम जवाज है, और वो देखना जायज नहीं है। एक बीमार के लिए दुआ की दरखास्त है, सारे उनके लिए दुआ कर दें। क्या सहाबा किराम अलैहिम रिदवान से यह साबित है कि 11वीं शरीफ का खत्म उन्होंने दिलाया हुआ हो? 11वीं शरीफ के पहले खत्म से पहले बुखारी शरीफ का खत्म अगर सहाबा ने दिलाया हो तो फिर उसको अपने मदारिस में राइज किया जाए। खत्म बुखारी तो आ गया है, और अब हमारे जुमलों से उसको बदल के तकरीब बुखारी लिखना शुरू कर दिया है उन्होंने, लेकिन भागेंगे तो कहां जाएंगे? क्या तकरीब बुखारी थी सहाबा में अगर खत्म बुखारी नहीं था? क्या तकमील बुखारी थी अगर खत्म बुखारी नहीं था? तो क्या तदरीस बुखारी थी अगर खत्म बुखारी नहीं था? तो इनमें से तो कुछ भी नहीं था। अगर खत्म के लफ्ज से भागते हो तो तकमील का लफ्ज दिखाना पड़ जाएगा, तकरीब का लफ्ज दिखाना पड़ जाएगा, जबकि वो भी मौजूद नहीं है। असल में उनकी जिंदगी के मामलात और तरह के थे, हमारी जिंदगी और वक्त के तकाजे और तरह के हैं। अब उस वक्त अगर हजरत अमीर हमजा रदियल्लाहु ताला अन्हो की जो शहादत के वक्त अगर कपड़ा मुयस्सर नहीं आया किस तरह का कि पूरा बदन ढांपा जाए, तो आधे कदम नंगे रह गए, उन पर घास डाली गई, और इसको अब इसी हालात में आके फिट किया जाए कि देखो वहां तो इतना ख्याल किया गया कि कपड़ा थोड़ा सा ही दिया गया, लिहाजा हम भी अपने मुर्दों को छोटे छोटे कफन पहनाएं ताकि कपड़ा कुछ गरीबों के लिए बच जाए। तो ये कहा जाएगा तो ये सरासर इस्लामी फिक्र से गद्दारी होगी, और इसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा। असल में बात यह है, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान असल हैं और हम फरा हैं। असल जड़ को कहते हैं और फरा टहनी को कहते हैं। जड़ के अपने तकाजे होते हैं, टहनी के अपने तकाजे होते हैं। जड़ नीचे को होती है,
ٹہنی اوپر کو آتی ہے، جڑ جمی ہوئی ہوتی ہے اور ٹہنی وجد بھی کرتی ہے. جڑ پہ کوئی پتا نہیں ہوتا، ٹہنی پہ پتے بھی ہوتے ہیں، پھول بھی ہوتے ہیں. اب دونوں کا تعلق ہے، اتحاد ہے ایک بات میں کہ زمانے کو سایہ بھی دینا ہے، خوشبو بھی دینی ہے، پھل بھی دینا ہے. اب دونوں کا اتحاد ہے مگر تقاضے دونوں کے جدا جدا ہے. اتحاد بھی ہے اور تھوڑا سا اختلاف بھی ہے. اب کوئی زمانے کا دانشور کسی درخت کی ٹہنی کو پکڑ کے کہے ٹہنی تو بدعتی بن گئی ہے. پوچھا کیوں؟ تو نے تو جڑ والا مسلک ہی چھوڑ دیا ہے. پوچھا کیا وجہ ہے؟ کہ جڑ پر تو کوئی پتا نہیں تھا، تو پتے کہاں سے لے آئی؟ تو بدعتی بن گئی ہے. تو زمانے کی ٹہنی کہے گی، ہر درخت کا پتا بولے گا اپنا منہ سنبھال کے بولو، یہ جڑ کے ساتھ تعلق ہو تو پھر ہی پتے آتے ہیں، جن کی جڑیں مر جاتی ہیں ان پہ پتے نہیں ہوتے. تو یہ 11ویں شریف کا پتا جو ہے اس جڑ کی وجہ سے ہے. اگر جڑ پہ نہ بھی نظر آئے اس طرح کا، لیکن ہے اسی سوز کا نام جو صحابہ نے ادا فرمایا ہے. ایسے ہی جڑ صرف اعتراض 11ویں شریف پر ہی نظر آتا ہے. تو آخر یہ جو بخاری و مسلم ہے، کیا صحابہ کی بھی ایسی بڑی بڑی بخاری اور مسلم موجود ہیں؟ نہیں، ضرورت ہی نہیں تھی. اس نے جڑ نے خوب کام کیا اور جڑ نے اس طرح پختگی کی آج تک جڑ ڈول نہیں سکی. اور یہ صحابہ کا سارا فیض ہے. ٹہنیوں کا اپنا کمال نہیں، اپنا ہوتا تو جڑ کے بغیر بھی دکھا سکتی، اپنا نہیں آتا، سب کچھ ٹہنی سے ہی ہے، جڑ سے ہی ہے ٹہنی میں. اور جڑ نے ڈیوٹی لگا رکھی ہے. اور ان وفاکاروں کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے جڑ کی ڈیوٹی نبھانے میں وفا کا حق ادا کر دیا ہے. اب صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب بخاری مسلم نہیں لکھی تھی، اگر امام بخاری بھی کہتے انہوں نے نہیں لکھی تو میں کون ہوتا ہوں لکھوں، تو کتنا دین ضائع ہو جاتا. اب بعد میں مسئلہ آیا تو کیا بنا، جڑ والے کام کر رہی تھی. کہیں ٹہنی پہ بخاری کا پھول کھلا تھا، کہیں ابن ماجہ کا، کہیں مسلم کا، کہیں ترمذی کا، کہیں اصول حدیث کا، کہیں اصول تفسیر کا، کہیں فقہ کا، کہیں تصوف کا، کہیں اتنے بڑے مدارس کا، اور کہیں 3 منزلہ مساجد کا. یہ سارے پھول بعد میں کھلتے رہے. ایسے ہی کہیں پھول کھلا تو محفل میلاد کا اور کہیں کھلا تو 11ویں شریف کا. وہ جڑ اپنا سوز دکھا رہی ہے اور ٹہنیوں نے اس سوز کو عام کر کے دکھا دیا ہے. یہ اللہ کافی ہے، یہ سوال پہلے اس پر گفتگو ہو چکی ہے. نماز میں درود پاک کے بعد دعا پڑھ کے کوئی اور بھی دعا کیا پڑھ سکتے ہیں؟ خواہ امام کے پیچھے ہوں تو پڑھ سکتے ہیں. یہ دعا رب اجعلنی والی اس کے علاوہ اس جگہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، اس کے ساتھ ملا کے بھی وقت ہو تو پڑھی جا سکتی ہے. معاذ اللہ یہ عیسائی کا ایک اعتراض ہے کہ قرآن مجید میں حوروں اور ازدواجی تعلقات کی موجودگی کا ذکر موجود ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شاید مسلم کی جنت جو ہے وہ جنابت اور معاذ اللہ گندگی کا مقام ہے. یہ دیکھو کتنی گندی سوچ ہے جن سے ساتھ شادیوں کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے. اتنے گندے ہیں یہ. اب دیکھو ہماری جو شریعت ہے اور دین متین، اس نے تو یہ تعارف کروایا جنت کا کہ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جب جنتی جنت کے قریب پہنچیں گے تو ہر گیٹ کے ساتھ 2 چشمے ہوں گے. ایک میں جنتی غسل کرے گا اور دوسرے سے پانی پیے گا. جس میں غسل کرے گا تو کیا ملے گا؟ فرمایا لن تغیر ابشارہم ولن تشعث اشعارہم. اس غسل کے بعد صدیوں تک کبھی غسل کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. بدن میلا ہی نہیں ہوگا اور بال پراگندہ ہی نہیں ہوں گے، کنگھی تازہ رہے گی. اور جو پانی پی لیں گے فرمایا اندر سے ساری گندگی نکل جائے گی. تو کیا ہوگا؟ جنت میں جا کے کوئی آلودگی نہیں ہوگی. جنابت کی حالتیں تو بعد کا مقام ہے اور گندگی کی سوچیں تو گندی سوچوں کا کام ہے. وہاں پر جا کے کیا ہوگا؟ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں لا یبولون ولا یتغوطون ولا یمتخطون. اور رہا عورتوں کے لیے ماہواری کے جو دن ہوتے ہیں وہ صورتحال بھی نہیں ہوگی، نہ بول ہوگا نہ پاخانہ ہوگا، اور رہا گندا تھوک بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. فرمایا صرف پسینہ آئے گا اور اس کی خوشبو بھی کستوری جیسی ہوگی. یہ ہے ہماری جنت جس میں ہم جائیں گے. اور تمہیں یعنی اس عیسائی کو میں کہہ رہا ہوں جس جہنم میں جانا ہے، ذرا اس کی گندگی کا اندازہ قرآن سے پوچھ لو. ما فوق الاسباب مدد کا نظریہ کیا ہے؟ یہ ظاہری اسباب جو چھوٹے موٹے ہیں، مثال کے طور پر ڈاکٹر کی گولی، اس سے مومن کا یہ یقین ہے شفا اللہ دے گا، یہ گولی سبب بن جائے گی. یہ ہے ما تحت الاسباب. اور ما فوق الاسباب یہ ہے
کہ جہاں پر اسباب کی رسائی نہ ہو وہاں بھی مدد کا تصور. جس طرح کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو کہا تھا ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، 19ویں پارے میں سورہ سبا کے اندر فرمایا کون ہے جو بلقیس کا تخت لائے گا جو کہ اتنا 30 گز اونچا ہے اور 80 گز لمبا ہے اور جس پہ 7 کمرے بھی بنے ہوئے ہیں، اکیلا کون ہے جو اس کو اٹھا کے لے آئے؟ تو کتنا دور تھا، 3 مہینے کی مسافت پر آپ بیت المقدس میں تھے، سبا سے وہ تخت منگوانا تھا. اب یہ معاملہ تھا ما فوق الاسباب مدد کا. تو کیا ہوا، اللہ کے ولی نے کھلی آنکھ بند ہونے سے پہلے اٹھا کے وہاں رکھ دیا. تو وہاں تو صرف اس تخت کو جتنا اس کا سائز تھا صرف حرکت دینے کے لیے کم از کم 10,000 آدمی کی ضرورت تھی، پھر بھی مشکل سے اتنا بڑا تخت جو ہے اس کو حرکت دی جاتی. لیکن یہ اللہ کے ولی کی پاس پاور ہے اللہ کی دی ہوئی کہ ایک پل بھر سے پہلے وہ تخت اٹھا کے 3 میل کی مسافت سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر کر دیا. تو یہ ہے وہ پاور جس کا تعلق مریض کے لیے ڈاکٹر کی گولی کا نہیں، یہ وہ ہے جو اللہ کے خصوصی فضل کی مدد ہوتی ہے. بینک کا مقروض ہوں اور سودی رقم سے توبہ کرتا ہوں، لیکن دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے وہ قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو یہ توفیق دے کہ وہ اپنا قرض دے کے جان چھڑائے اور آئندہ سودی کاروبار سے بچا رہے. عورتوں کا گھر میں اعتکاف کرنا کیسا ہے؟ یہ مسجد میں بیٹھنا چاہیے. یہ مسئلہ بیان ہو گیا اور کوئی دلیل نہیں اس مسئلے میں ان لوگوں کے پاس. وہ بخاری شریف میں 2 باب ہیں، ایک کا نام ہے باب اعتکاف النساء اور دوسرا باب الاخبیہ. دونوں کے اندر ایک ہی حدیث 2 بار ذکر ہے کہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خیمہ لگایا تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، انہوں نے بھی لگا لیا، پھر اور نے بھی لگا لیا. سرکار تشریف لے آل برا، کیا ان کی نیکی کا کوئی ارادہ ہے؟ سب نے خیمے لگا لیے، سرکار نے سب کے خیمے اکھڑوا دیے. جب محبوب علیہ السلام نے ان کو مسجد میں اعتکاف نہیں کرنے دیا تو اور کسی کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ ازواج مطہرات کے بعد خود خلفائے راشدین کی ازواج نے اعتکاف مسجد میں نہیں کیا، صحابیات نے نہیں کیا. یہ کوئی نئی شریعت ابھری ہے کہ فوراً اس کی ضرورت محسوس ہوئی اور اس کے فتوے دیے جا رہے ہیں. کوئی اسلامی تسلسل کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. قبر پر بیٹھ کر قرآن شریف پڑھنا، قبر کو پکا کرنا، چراغ جلانا، قبر پر کلمہ، چادر چڑھانا، پھول چڑھانا، سارے سوال اکٹھے گھنٹوں کی باس کے ہیں. تو بہرحال یہ کہ قبر پر بیٹھ کر مطلب ہے ساتھ بیٹھ کر قرآن پڑھنا جو ہے اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ اس میں ثواب ہے کہ جس کی وجہ سے جس طرح میں نے حضرت عمر بن عاص والی مسلم شریف سے حدیث پیش کی، یہ جس وقت پڑھے گا اندر والا مردہ، عام مردہ بھی پہچانے گا کہ کون آیا ہے، کون پڑھ رہا ہے اور کیا پڑھ رہا ہے. اور اس سلسلے میں ہماری زیارت قبور والی جو کیسٹیں ان میں باقاعدہ حوالے دیے ہوئے ہیں کہ فلاں فلاں مقامات پر ایسے پڑھا گیا اور اس کو سنا گیا. بلکہ تابعین کا یہ عمل لکھا ہے عمدۃ القاری کے اندر حضرت طاؤس کے حوالے سے کہ جب کوئی فوت ہو جاتا تھا تو کم از کم ہفتہ مسلسل پڑھتے تھے، کیونکہ ہفتے تک حساب لمبا ہو سکتا ہے، تو تاکہ قرآن مجید کی تلاوت سے اندر حساب دینا آسان ہو جائے. تو یہ شروع سے دستور آ رہا ہے، یہ کوئی بریلی شریف کا پڑھایا ہوا سبق نہیں، بریلی شریف سے وہ سبق ملا جو کہ صفہ سے بریلی شریف میں پہنچا ہوا ہے. باقی یہ ہے کہ قبر کو پکا کرنا تو اندر کا حصہ وہ کچا ہونا چاہیے، اینٹیں کچی ہوں، نیچے ویسے کچا ہے، اور اوپر سے جس طرح کے موسم ہے بارشوں کا یا سیم کا علاقہ ہے تو پھر اس کو پکا کرنے میں کوئی حرج نہیں. پھر بھی درمیان والا حصہ جو ہے سینٹر قبر کا وہ پھر بھی کچا ہو تو زیادہ اچھا ہے. اور پھول چڑھانا تو اس سلسلہ میں جو بخاری شریف میں حدیث شریف ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر ٹہنیاں لگائیں اور صحابی باقاعدہ وصیت کر رہے تھے کہ میری قبر پر بھی بعد والوں لگانا. اس سے پتا چلا کہ سمجھ لیا کہ یہ سب کے لیے ہے اور لگے گی ٹہنی تو فائدہ ہوگا، کیونکہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا لعلہ ان یخفف عنہما ما لم یبسا، جب تک ٹہنی ہری رہے گی قبر والے عذاب سے بچے رہیں گے. تو اس کی تصویر کی وجہ سے تو اس سے ماخوذ ہے پھول چڑھانا کہ ہرے بھرے ہیں اور تر و تازہ ہیں، جب تک خشک نہیں ہوں گے تسبیح ہوگی تو ان کی تسبیح کا فائدہ قبر میں پہنچے گا. تو پتہ چلا جب پھولوں کی درختوں کی تسبیح سے عذاب ٹلتا ہے تو خوشبختوں کے قرآن سے بطری کی اولا ٹل سکتا ہے. محتشم سامعین حضرات، جمعہ کی نماز کے بعد 2 نفل قضائے عمری کے پڑھے جاتے ہیں، عمر بھر کی نمازیں کیا سے معاف ہو جاتی ہیں؟ تو ایسی کوئی قضاء عمرے نہیں کہ جو 2 نفل پڑھیں تو عمر بھر کی نمازیں قضا جو ہیں وہ ہو جائیں، ادا ہو جائیں. وہ ساری ایک ایک کر کے ادا کرنی پڑیں گی.
ہر نماز کے ساتھ جو گزر چکی ہیں نمازیں حساب کر لو کہ اتنے سال کی گزری ہیں، اور نیت کرو جو پہلی زور ذمے تھی وہ پڑھ رہا ہوں، اگلے دن کہو جو پھر پہلی ذمے ہے، چونکہ ترتیب سے ایک ایک آتی جائے گی اور ادا ہوتی جائیں گی. تو یہ ہے تصور اصل میں حقیقت کے لحاظ سے قضا کا. محض 2 نفل پڑھنے سے کوئی عمر بھر کی نمازیں قضا نہیں ہوتی. نماز جمعہ میں رکوع سے اٹھنے کے بعد کھڑے ہو کر دعا کرنا، اس کی وضاحت کر دیں. نماز جمعہ یا کوئی نماز جو ہے اس میں رکوع کے بعد جو ہے وہ تفصیلی ذکر نہیں ہے. سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد، اس کے ساتھ سجدے میں جانا ہے درمیان میں، اور کسی طرح ہاتھ اٹھا کے اجازت نہیں دعا مانگنے کی. فطرانہ کی رقم کتنی بنتی ہے؟ تو ہمارے ریٹ کے لحاظ سے جو درمیانہ ریٹ ہے گندم کا تو 25 روپے کے لحاظ سے فی کا فطرانہ ادا کیا جائے. لیکن اگر کوئی جتنا زیادہ دے گا اپنی طرف سے وہ ایک مزید صدقہ بن جائے گا. یہ کم از کم جو شرعی طور پر ریٹ بنتا ہے اس کے لحاظ سے ہے. شہنشاہ رکھنا نام کیسا ہے؟ حدیث شریف میں منع کیا گیا کہ لا تقولوا لأحد شہانشاہ، اور اس کا یہ لفظ بدلا ہوا ہے شہنشاہ. تو جو ہے وہ نام کسی کا بنانا یہ درست نہیں ہے. فترانے والا دوسرا بھی سوال ہے. ہم خدا کو حاضر و ناظر کر کے حلفاً اقرار کرتے ہیں کہ ہم آپ کی امداد اور مہربانی کے مستحق ہیں. یہ جو شخص ہے اس نے نام نہیں لکھا، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے اور اس کی حاجت کو پورا کرے. اب ٹائم ہمارا بہت آج طویل ہو گیا، اس کے ساتھ ہی ہم رکا جات کا جو مسئلہ ہے یہ ختم کرتے ہیں. اگر پھر بھی کسی کو ضروری مسئلہ پوچھنا ہوا تو وہ عصر کے بعد مسجد میں پوچھ سکتا ہے انشاءاللہ. باقی کل